أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ليذكر أولو الألباب أولو الألباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ 13واں پارہ ہے سورہ ابراہیم 14ویں صورت ہے، رکوع نمبر اس کا آخری 7 ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ عما يعمل الظالمون اللہ ان کاموں سے بے خبر ہے جو یہ ظالم کر رہے ہیں، تو اللہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، ان کی نظریں اوپر جمی ہوں گی۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی طرف پلٹ کر نہیں آ سکیں گی۔ اور وافئدتہم، ان کے دل بھی ہوا ان خوف سے
اڑے جا رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دیں، یوم یأتیہم العذاب، کہ جس دن انہیں عذاب پہنچے گا۔ فیقول الذین ظلموا، تو اس وقت ظالم لوگ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ربنا اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی مدت تک اور مہلت دے دیں، نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت توحید قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو ان سے صاف کہا جائے گا کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال آنا ہی نہیں ہے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہیں خوب معلوم ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور یقیناً وہ اپنی ساری چالیں چل چکے مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا ہرگز خیال نہ کریں، وہ اپنے رب سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی کہ تانبے کی بھی بن جائے گی یہ زمین، اور آسمان بھی بدلے جائیں گے، اور تمام لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، جو اکیلا زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ اس دن مجرموں کو دیکھیں گے، يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ چڑھی ہوئی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور انہیں یہ معلوم بھی ہو جائے کہ وہی اللہ اکیلا معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، اور تاکہ عقل مند نصیحت بھی حاصل کریں۔